یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے. دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے. جانا کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے. جانا کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے. دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ. دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ. یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے. یہ نقش تو آنکھوں سے سجانے کے لیے ہے. جانا کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے. پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر. پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر. عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے. عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے. جانا کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے. جانا کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ
وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد की लगता यार लेक यार वास्ते की लगता यार लेक यार वास्ते रब महफिला सजाया ले सरकार वास्ते अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Just a reminder to everyone at home, we're live on YouTube again, so if you want to tune in, please do. The channel is Sultania Mosque Brierfield. So for the past few days we've been speaking about the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. We started off speaking about the benefits of Allah subhanahu wa ta'ala zikr, the worldly benefits and the benefits of the hereafter. How the sins are forgiven, how there is a reduction in stress and anxiety, and how it's beneficial for the entire family as well, not just the person doing the zikr. So there's a lot of benefits that we mentioned regarding zikr. And then we mentioned that there was a different zikr for every single limb. So the tongue had a different zikr, the ears have a different zikr, the hands have a different zikr, the feet have a different zikr. So there's a zikr for every single limb. And it's not just limited to the tongue. And yesterday we spoke about how the word Allah subhanahu wa ta'ala, or the name of Allah subhanahu wa ta'ala, has an effect. And we spoke about the story of Avicenna, and we spoke about the neuroscientist Dr. Andrew Newberg's book regarding words having an effect. So this is just a small recap of what we've been looking at, just so that we know where we're on. And then yesterday, the last thing that we finished on was the objection that we've not experienced any change or any benefit of zikr. We've tried it, it's not really helped, so what's going on there? And that's where we left off on, and we'll continue from there today. So Imam Ghazali, like we mentioned yesterday, he's answered this question. He's answered this in Ihya al-Ulum. He says that there's 3 levels to zikr. There's 3 levels to zikr. The lowest level of zikr, and this is rewarding as well, this is the zikr of the tongue, doing zikr by the tongue, while the heart is away from the zikr. So a person, he's doing the zikr of Allah, he's reading his kalimat, whatever he's reading, but his heart, it's busy talking, it's busy thinking about the world. It's thinking about some other issue. It's not focusing on Allah subhanahu wa ta'ala, on His glory, on His majesty. It's talking about something else. It's thinking about something else. This is a form of zikr as well. But this zikr, you'll get the reward for this zikr, for the utterance, but it will not have the complete benefits that we spoke about for the last 2 days.
It will not have spiritual benefits. So this is the lowest level of zikr. So you'll get the reward, but the benefits that the awliya speak about, for that you require focus and attention when doing zikr. And then the second level was that a person, he does the zikr. So he does the zikr and his heart, for half of the time his heart is there and half of the time his heart is not there. कुछ लम्हों के लिए उसका दिल हाजिर होता है जिक्र में और कुछ लम्हों के लिए उसका दिल गाफिल होता है. For this, there is also minimum benefits. There's not great spiritual benefits of this. Yes, you'll get the reward. Yes, you'll have some sort of benefit. But to have the complete benefits that we've been speaking about for the past 2 days, that requires utmost attention and focus. And that is the third level. The third level of zikr is this, that a person, he does the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala with the tongue. He remembers Allah subhanahu wa ta'ala, but not just with the tongue. He remembers Allah subhanahu wa ta'ala fully from the bottom of his heart. And his entire focus, his entire span that he is doing zikr, it's only by focusing on Allah subhanahu wa ta'ala, His glory and His majesty. And this zikr is the most fruitful. This zikr is the most beneficial. This is the zikr that brings about the benefits that we've been talking about for the past few days. So now that we've figured this out, we've understood that, okay, there's different levels of zikr. For us to attain a certain level, for us to attain certain benefits of the zikr, we have to have a certain level of concentration, which is as much as possible. We need to be present, thinking about Allah subhanahu wa ta'ala. Our heart cannot be here and there. And now you might be thinking, well, that's difficult. And it is difficult. It's extremely difficult to focus especially for many hours on one thing. It's very difficult. And Imam Ghazali alayhi rahmah, he mentions this in Ihya al-Ulum. So how do we attain the third level of zikr? The most important level of zikr, where we will get spiritual benefits, worldly benefits, and we will get the reward. How do we get to that level? How do we do that kind of zikr, the zikr that the awliya used to talk about? How do we do that? So Imam Ghazali, he mentions this. He says there is a beginning and there is the end. So there is a beginning to zikr and there is an end to zikr. He says the beginning of zikr is difficulty, takalluf. Zikr ki ibtida, takalluf hai, it's difficulty. You have to start off and you have to force yourself. You're not going to become a wali on the first day when you've just started doing zikr. It's going to take time. It's going to take effort. So he says that's the beginning point. That's the starting. You start off doing the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala a few minutes a day, and you force yourself to focus on Allah. You force yourself to focus on the glory, the majesty of Allah subhanahu wa ta'ala. You think of all the mercies that Allah subhanahu wa ta'ala has given you, all the favors that Allah subhanahu wa ta'ala has given you, and you focus on His glory and His majesty. And you have to force yourself. Initially, it's going to be difficult. Your mind will wander. You'll think about this thing, then that thing. Then you'll come back to thinking about Allah subhanahu wa ta'ala. Then you'll go off thinking about something else again. Then you'll come back to the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. It's going to be difficult, but you have to force yourself. So zikr ki ibtida, the beginning level of, or the initial level of zikr is takalluf, mushkil. And then when a person carries out this takalluf, this mushkil, this difficulty, slowly, his heart will start to accept it. Slowly, his heart will start to incline towards the zikr of Allah. He will start to feel at peace with the zikr of Allah. Slowly, that difficulty will no longer remain a difficulty. He will no longer have to force himself
It will be a lot easier with the passing of time. So the more you force yourself at the start, again, it's going to be difficult. You have to force yourself. And then you start doing on a regular basis, consistently, and inshallah Azza wa Jal, you'll feel that you want to do the zikr. And then the benefits that we've been talking about, slowly, they'll start coming into our lives. But this is not, something that will be achieved in 2 days. It's not something that will be achieved in 3 days. It takes a lot of time. If you've been, let's say you're 25 years old, for 25 years old, you've never done this, and now, you're starting, and within a week, you're thinking, why am I not getting that inclination of zikr? Why am I still finding it difficult? Of course, you're going to find it difficult. If for 25 years you've been away from the zikr of Allah, at least give it 25 days to get used to the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. If even longer than that. So this is the initial stage. Mushkil, takalluf. You have to force yourself. Once you've started forcing yourself, things will become easier for you. The zikr of Allah will become easier for you, and you will want to do the zikr of Allah. Take, for example, driving. Take driving as an example. Everyone's had their first lesson of driving, and everyone struggled. Yeah, biting point is a mission. Everything is a mission at the start. You don't know how to park. You don't know how to get out of the parking spot. You don't know how to get into the parking spot. It's difficult. And changing the gears is difficult. The clutch, handling all of that, you're thinking, how am I going to do this? 5, 6 lessons in, and you start pondering, am I even able to do this? And then as soon as you go into it and you start doing more lessons, you start taking more lessons, things become easier for you. And then after a year of driving, 2 years of driving, you're driving without even thinking. You're changing the gears without even thinking, without any effort. Yeah? So you're doing things without any effort. That is what the zikr of Allah is like. Shuru vich mushkil hovedi. You will find it difficult at the start. It will be difficult. You have to force yourself. You have to be consistent. You can't give up. And then every single day, be persistent, be consistent, and inshallah Azza wa Jal, after a few weeks, after a few months, you'll find that you're finding it easier to do the zikr of Allah. You're finding it easier to connect to Allah subhanahu wa ta'ala, and you're seeing the fruits of this as well. And those that go to the gym, I clearly don't, but those that do go to the gym, you can look at their example as well. They'll tell you as well, the initial days of going to the gym is very difficult. You'll go for 2-3 days, you'll feel pumped. 4th day, you'll get tired. 5th day, you start thinking of excuses. Inshallah, next week from Monday, inshallah, next month. Yeah, you start thinking of excuses. It's difficult. But those that stay firm, they stay consistent, and they persist, after 6 months, 7 months, they start enjoying it. And it becomes a part of their life. So that's the initial stage. Again, the initial stage is difficulty. You have to force yourself. You have to make yourself do the zikr of Allah. Majboor karna penda apne aap nu to do the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. And then the latter stage, so let's say a person, he's been doing the zikr of Allah consistently, and he's been increasing the time span, his focus has increased, his duration has increased. What will happen? Over time, things will become so easy for him. And Imam Ghazali says, एक ऐसा भी वक्त आएगा कि ज़िक्र अल्लाह से बाज रहना मुश्किल होगा. So at the start, you found it difficult to do the zikr of Allah. And because of your continuous effort and your persistence and your consistency, now it's difficult for you to not do the zikr of Allah. Rati neend nahi aamali. You won't be able to sleep at night. Yaar mera wird bhul gaya. I've forgotten so and so tasbih. I've forgotten so and so zikr. You won't feel yourself. You'll be sitting in a gathering, and the gathering, it won't feel like a gathering to you. You'll feel like something is missing. You'll feel like you're wasting your time. You'll want to do the zikr of Allah. You'll be so inclined to the zikr of Allah. The name of Allah will be in your heart so much that you won't be able to deviate from it. You'll always want to be doing the zikr of Allah. You'll be so used to it. You'll be so used to doing the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala that you won't want to stop doing the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. One Buzurg, he says that I read the Quran for 20 years. मैंने 20 साल कुरान की तिलावत की. मैंने 20 साल कुरान पाक की तिलावत की.
And then the 20 years after that is when I benefited from the Quran. So for 20 years, I forced myself to read the Quran. For 20 years, I worked hard and I was consistent in reading the Quran. And then the 20 years after that, he says, I found it a lot easier and I saw the benefits. I saw the benefits of doing the tilawat of the Quran. And what was the benefit? What was the benefit of doing the tilawat of the Quran? It was that I couldn't live without it. I couldn't live without the tilawat of the Quran. That was the benefit. And when you get to this level, it's difficult, but it's not impossible. Whenever we say, oh, this is difficult, oh, I can't do it, oh, Allah de bande hai, we can't do this, that's the first step that you're failing on. You have to be courageous enough to take it on. So it's not impossible, it's very possible. Once you get to that level of continuous hard work and persistence and continuous consistency in the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, that's when you get to the level where it becomes hard for you to miss the zikr of Allah. And that is something that is difficult to achieve, but once a person is there, jara maza us wale aanda in the zikr of Allah, you won't find that elsewhere. The peace and the tranquility and the benefits that you will find in the zikr of Allah after many months of forcing yourself and trying and persisting, the benefits of that you will find at that time, you won't obviously find it in the initial few days. So again, zikrullah, getting used to the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, it's like anything else. You have to work hard, you have to get to a certain level, and then all these benefits start coming about. And so Imam Ghazali, he says that النفس ما عودتها تتعود. Whatever you force your nafs to do, that's what it will become habitual of. If you're not going to force your nafs to do something, it's not going to do it. So you will have to force your nafs in the initial stages. Our nafs, we like to, for example, if I want to eat ice cream, we'll fulfill that desire of the nafs. If I don't want to read namaz today, I won't read namaz today. So we listen to our nafs so often. And therefore, when we start doing the zikr of Allah, we start doing the ibadah, it's difficult. The nafs is not going to listen to you straight away. You have to force it, Imam Ghazali says. When you force your nafs to do something for so long, then hopefully it will become habitual of it after a certain time. And that is when you will see the worldly and the spiritual benefits of zikr. And then the thing that Imam Ghazali says is absolutely mind-blowing. He says, so when a person, he's worked hard, he's persisted, he's been continuous in the zikr of Allah, he's got to a certain level where now he can't miss the zikr of Allah, he loves it, he finds peace in the zikr of Allah, he can't live without the zikr of Allah. When he gets to that stage, फिर जब बंदा ज़िक्रुल्लाह से उन्स पा लेता है तो गैरुल्लाह का ज़िक्र ख़त्म हो जाता है. So when a person, he gets to a certain level where he can't stay away from the zikr of Allah, and he's worked hard to get to that level, then everything else becomes easy for him. Then he doesn't worry about everything else. Ghairullah ka zikr khatam ho jata hai. Everything else becomes futile to him because he's found the real treasure of life. He's found the real purpose of life, which is to remember the Creator, which is to remember Allah subhanahu wa ta'ala, to think of the Creator who created us and to who we will be returning. That is the purpose of our life, and whoever finds that and he finds peace in that and he works hard to get to this level, for him, zikrullah will be everything. For him, everything else will become futile. It won't worry him as much as it worries him now. And then Imam Ghazali, he talks about death. He says that death becomes easier for such a person as well. Why? Because when a person is not doing the zikr of Allah, ek banda Allah da zikr nahi karda, oh dunya which, he's lost in the world. He's all about earning, business, houses, cars, family, that's all he thinks about. When it's the time of death, he's scared. What am I going to show to Allah? What am I going to do? Yeah, he's struggling. He doesn't know what he's going to do after his death. So for that person, death is difficult. But a person whose life has become the zikr of Allah, who has trained himself to fall in love with the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, for such a person, death is very easy. Why?
Because this person now, all he wants to do is the zikr of Allah. All he wants to do is remember Allah, because he's trained his nafs like that. He wants to do the zikr of Allah. So for him, the job is a bit problematic. He doesn't want to go to work. Why? It's kind of a hindrance between him and the zikr of Allah. For him, the family becomes kind of a hindrance. Why? Because he doesn't want to do the zikr of Allah. Because he wants to do the zikr of Allah, the family becomes a kind of hindrance for him. But when it comes to death, what is death? Death is freedom from family. Death is freedom from work. Death is freedom from wealth and paying bills and all these responsibilities. So a person who's fallen in love with the zikr of Allah, who's made himself used to the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, for such a person, death is a blessing. He can't wait to get away from here and to just busy himself in the grave thinking about Allah subhanahu wa ta'ala. He looks forward to death. Imam Ghazali says, wo maut ka sha'iq ho jata hai. He's excited for death. Why? Because the worldly matters are now a hindrance for him and zikr. Because he's trained himself so much, he's become so used to the remembrance of Allah, he can't live without it. And these worldly matters are a hindrance for him. So he wants to be fully free to do the zikr of Allah. And that is when he will pass away. So death will become easy for that person. Alhamdulillah, we finished our discussion on the zikr of Allah. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the tawfiq to train our nafs, to train ourselves to do the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala as much as possible. Ameen bijahin nabiyil ameen. Sallallahu alayhi wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد دی خدمت واسطے محترم جناب محمد ایوب صاحب مونٹاگیو سٹریٹ آف حاجی چک انہوں نے 20 پاؤنڈ مسجد واسطے پیش کیتے نے، اور 20 پاؤنڈ انہوں نے جڑے امام حفاظ نماز تراوی پڑھاندے نے انہاں واسطے 20 پاؤنڈ پیش کیتے نے۔ انہوں نے اپنے خاندان دے جتنے مسلمان فوت شدگاں نے انہوں نے ایصال ثواب گھر وچ خیر و برکت بچیاں دی صحت و سلامتی دی دعا دی درخواست کیتی ہے۔ حاجی مختار احمد صاحب دے پوتے بھائی افتخار احمد دے بیٹے محمد رافع نے ماشاءاللہ کافی سارا روزہ داراں واسطے پانی دا انتظام کیتا ہے، جہدے نال روزہ دار روزہ کھولن گے محمد رافع نوں بھی ثواب ملے گا، اور روزہ کھولن والوں دے ثواب وچ بھی کوئی کمی نہیں ہوے گی۔ محمد رافع نے اپنے والدین، اپنے دادا دادی اور ساریاں دی صحت و سلامتی، گھر وچ خیر و برکت اور خاندان دے جتنے مسلمان فوت شدگان نے انہاں دے ایصال ثواب واسطے دعا دی درخواست کیتی ہے۔ حاجی محمد ارشد صاحب گلفورڈ سٹریٹ آف کراڑی والا انہوں نے 10 پاؤنڈ مسجد واسطے پیش کیتے نے، 10 پاؤنڈ افطاری واسطے پیش کیتے نے۔ اپنے والدین دے ایصال ثواب، گھر وچ خیر و برکت، اپنی وائف اور بچیاں دی صحت دی دعا دی درخواست کیتی ہے۔ مدثر حسین صاحب ریچرڈ سٹریٹ آف اتو والا انہوں نے کھجوراں دا بہترین جڑا لبا وے وہ روزہ داراں واسطے پیش کیتا ہے۔ انہاں دے والد گرامی دا حال ہی وچ انتقال ہویا ہے۔ اپنے والد حاجی رحمت خان مرحوم دے ایصال ثواب اور خاندان دے جتنے مسلمان فوت شدگان انہاں دے ایصال ثواب گھر وچ خیر و برکت دی دعا دی درخواست کیتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین، سب سے پہلے تیری بارگاہ اقدس میں اپنے گناہوں کی معافی کا سوال پیش کرتے ہیں۔ اے میرے اللہ، تجھے تیری عزت و کبریائی کا واسطہ ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، ہمارے دل و دماغ کو روشن اور منور فرما، دلی طہارت نصیب فرما، صراط مستقیم پر چلا، دین پر استقامت نصیب فرما۔ ختم شریف جو پڑھا گیا مسجد کے لیے اور حفاظ کے لیے، حافظوں کے لیے جو عطیات خدمات پیش کیے گئے، ثواب حضور نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیۃً تحفۃً ثواب پیش کیا، قبول و منظور فرما۔ اپنے فضل و کرم سے یہ ثواب بڑھا چڑھا کے تمام انبیاء مرسلین، ان کی نیک اولادیں، ان کے پیروکار مسلمان، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین، آپ کی ازواج مطہرات، صاحبزادیاں صاحبزادے، آپ کے تمام اہل بیت اطہار، جمی شہداء اسلام، آپ کی تمام امت مرحومہ کی ارواح کو ثواب پیش کیا، قبول فرما کے سب کو اپنی اپنی قبروں میں راحت و آرام نصیب فرما۔ محمد ایوب صاحب آف حاجی چک ان کے خاندان کے جتنے مسلمان فوت شدگان ہیں، عظمت قرآن کا صدقہ سب کی قبروں کو نور علی نور فرما، سب کو اپنے جواری رحمت میں جگہ عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ بھائی ایوب صاحب ان کی وائف اور بچوں کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، رزق مال جان میں برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین، محمد رافع کے لیے تیری بارگاہ اقدس میں دعا ہے، ہمارے اس بچے کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، اس کے والدین اور دادا دادی کو صحت کلی عطا فرما، خاندان کے جتنے مسلمان فوت شدگان ہیں سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اس نے ماشاءاللہ کافی سارا جو روزہ داروں کے لیے پانی کا اہتمام کیا ہے، اس پہ اسی اجر عظیم عطا فرما۔ حاجی محمد ارشد صاحب آپ کراڑی والا، ان کے والدین کے لیے تیری بارگاہ اقدس میں دعا ہے، ان کے والدین کی قبروں کو نور اعلیٰ نور فرما، انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ
عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، حاجی محمد ارشد صاحب ان کی وائف اور بچوں کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، ان کے رزق مال جان میں برکتیں عطا فرما، خاندان کے اور بھی جتنے مسلمان فوت شدگان ہیں سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ مدثر حسین صاحب ریچرڈ اسٹریٹ آفتو والا، ان کے والد حاجی رحمت خان مرحوم کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے باغ بنا۔ مدثر حسین اور ساری فیملی کو اپنے والد گرامی کے اس صدمے پہ صبر کی توفیق عنایت فرما، مدثر حسین کے رزق مال جان میں برکتیں عطا فرما، خاندان کے اور بھی جتنے مسلمان فوت شدگان ہیں سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، میرے والدین اور میرے سمیت جن جن کے والدین بھی فوت ہو چکے، ثواب پہنچا کے سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، جن کے والدین زندہ ہیں ان کا سایہ تدیر سب کے سروں پر قائم اور دائم فرما۔ الہ العالمین برائر فیلڈ میں بسنے والے سب مسلمان بہن بھائیوں کے گھروں میں اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، امت مسلمہ کے حال پہ اپنا خاص کرم اور مہربانی فرما، دین اسلام کا بول بالا فرما۔ اے میرے اللہ، جس کی جو بھی کوئی نیک تمنا آرزو خواہش ہے اپنی رحمت کا صدقہ اسے پورا فرما۔ ہماری ایک بڑی لاڈلی بڑی پیاری بہن ہیں، اے میرے اللہ انہیں اولاد عطا فرما، حسنین کریمین کی شہادت کا صدقہ ہماری اس بہن کو اولاد نرینہ عطا فرما، اس کے گھر میں رونق اور برکت عطا فرما، اس کی جو چاہت ہے میرے اللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اس فضیلت والے مہینے کی برکت کا صدقہ، شہدائے کرب و بلا کی شہادت کا صدقہ، بدر کے شہداء کی عظمت کا صدقہ ہماری اس بہن کو اولاد نرینہ عطا فرما، اس کی گود کو ہرا بھرا فرما، اسے اپنے گھر میں بے شمار عزتیں عطا فرما۔ اے میرے اللہ، جتنی بھی ہماری مائیں بہنیں ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کے خاندان کے جتنے مسلمان فوت شدگان ہیں، اپنی رحمت کا صدقہ سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہ العالمین اس پر فتن پر خطر اور بے حیا دور میں ہمیں شرم و حیا عطا فرما، اور شیاطین کے شر سے بچا، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، عزت والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرمانا، سکرات موت سے موت کی سختیوں سے اپنی حفاظت اور پناہ عطا فرمانا، میرے اللہ اس کڑے اور مشکل وقت میں اپنی رحمت کا صدقہ کلمہ نصیب فرمانا، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصتی عطا فرمانا، جب قبر میں پہنچیں تو ہماری قبر کو نور علی نور فرمانا، قبر میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور پہچان نصیب فرمانا، پھر قبروں سے اٹھنے کے بعد حشر کا 50,000 سال کا وہ دن ہے جس میں میرے اللہ تیری رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے، اس وقت اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمانا، نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لواء الحمد کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرمانا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما کے ہمیشہ والی کامیابی نصیب فرمانا۔ اے میرے اللہ، ہمارے پیر سید روشن زمین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پیر سید یعقوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حافظ محمد امین صاحب، پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور جتنے بزرگان دین اس دنیا سے رخصت ہو چکے، ثواب پہنچا کے تمام کے درجات بلند فرما، جو علماء زندہ ہیں ان کا سایہ تدیر سب کے سروں پر قائم اور دائم فرما، خاص طور پہ ہمارے حضرت علامہ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب، دین کے سلسلے میں ان کی بڑی خدمات ہیں، انہیں عمر خضر عطا فرما، صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ کئیوں کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پیر و مرشد کے لیے بھی دعا کی جائے، میرے اللہ حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، روزہ افطار فرما لو۔